السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چھوٹا کاروبار بڑا کیسے بنا سکتے ہیں۔ مطلب جس کا چھوٹا کاروبار ہے اسے بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے، چاہے ریڈی والا ہے، چاہے شاپ والا ہے، چاہے کوئی ہوٹلنگ والا ہے، اوورال سب کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو اس میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو سیکھا ہے اور جو پڑھا ہے وہ یہی چیز دیکھی ہے کہ کاروبار میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک یقین ہونا چاہیے۔ آپ کا یقین ہوگا تو آپ کا کاروبار بڑھے گا۔ آپ کو خود پہ اعتماد ہوگا تو کاروبار بڑھے گا۔ مین چیز یہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں کہ ہر چیز پیسے سے ہی ہو سکتی ہے۔ پیسہ نو ڈاؤٹ کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کا اعتماد، آپ کا یقین وہ بھی ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹا کاروبار ہی کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو کسٹمر پہ توجہ دیں۔ جو آپ کا کسٹمر ہے نا اس پہ توجہ دیں۔ کسٹمر آپ کا مطمئن ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی کا نام ہی بزنس ہے۔ بزنس گروتھ اسی لیے کرتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے جب آپ اپنا اعتماد کسی پہ بناتے ہیں۔ وہ آپ سے اگر چیز لے کے گیا ہے تو وہ اس اعتماد سے جائے کہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ کاروبار کرے گا، دوبارہ سسٹم کرے گا، دوبارہ کسٹمر آپ کا بنے گا۔ لیکن وہ کس طرح بنے گا، یہ مین کوشچن یہ ہے۔ آپ کے پاس کسٹمر آیا، آپ اسے اٹھ کے عزت سے سلام لیں، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے۔ عزت سے اس کے ساتھ سلام لیں، عزت سے اسے بٹھائیں، عزت سے اسے پانی پلائیں، اسے کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلائیں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کل لے کے چیز جائے گا تو پھر ہی، لیکن آپ کا اس کا اعتماد بننے کا یہ سٹارٹنگ طریقہ ہے، سٹارٹنگ رویہ ہے آپ کا، کہ آپ سٹارٹنگ میں ہی کس طرح اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں کسی سے یا کچھ کرتے ہیں، کسی شاپ پہ ہی جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلا ہمارا کویسچن آنسر یہی ہوتا ہے گھر آ کے، یار اس بندے نے نا سلوک بڑا پیارا تھا، اس نے جس طریقے سے ہمارا ویلکم کیا نا مجھے تو وہ بڑا پسند آیا، یار جس طرح اس نے عزت سے بٹھایا نا وہ بڑا پسند آیا۔ یہ چیز مین یاد رکھیے گا ہوتی ہے۔ چیز لینا دینا بات کی بات ہے، مین چیز ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کس طرح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسے عزت دیں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے 1 روپے کا کسٹمر ہے چاہے 10 لاکھ کا کسٹمر ہے، اس سے عزت برابر دیں۔ وہی چھوٹا کسٹمر 1 روپے والا وہی 10 لاکھ پہ جائے گا، 50 لاکھ پہ جائے گا۔ اگر آپ سوچیں گے یہ کہ نہیں یہ تو 1 روپے کا کسٹمر ہے، اسے میں کیوں عزت دوں، کیوں ڈیل کروں، نہیں، وہ 1 روپے والا ہی یاد رکھیے گا آپ کے 10 لاکھ کے 50 لاکھ کے آرڈر لے کے آئے گا، وہ آپ کی تعریف اس لحاظ سے کرے گا۔ تو آپ سب سے پہلے مین ہے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنی ہے، عزت کس طرح دینی ہے، عزت دینی ہے اسے۔ سب سے پہلے تو آپ عزت دیں۔ کسٹمر سب سے زیادہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے، اسے عزت دیں۔ دوسری بات، وہ چیز اگر آپ سے لے کے چلا گیا ہے اسے فالو اپ کریں، اسے فالو دیں، اس سے پوچھیں بعد میں کہ بھائی جان جو آپ چیز لے کے گئے ہیں کیسا رزلٹ، اچھا ملا کہ نہیں ملا، اس کا نمبر آپ لیتے ہیں، اس سے ویسے بات چیت کرتے ہیں، کوئی ہمارے لائق اور ہے تو بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ لنکس بڑھانا۔ وہ جب 1 2 دفعہ آپ سے چیز لے گیا ہے نا تو آپ اسے فون پہ رابطے میں ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ پرماننٹ پھر لنک میں رہے گا۔ اس کے آپ کے ساتھ کام ہوا نہ ہوا، وہ آپ کی سٹی میں یا آپ کی شاپ کے کہیں قریب آئے گا نا تو وہ لازم آپ سے ملنے آئے گا۔ یہ نہیں کہ چیز ہی خریدنی ہے، وہ کہے گا یار بندہ بہت اچھا، اس کے پاس 1 دفعہ چکر تو لگائیں۔ آپ کے پاس آئے گا، آپ وہی عزت دیں اسے، چاہے چیز لے یا نہ لے، پانی پلائیں اسے، کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، اسے وہی عزت دیں وہ۔ لیکن جو ریلیشن بن جائے گا نا کسٹمر کے ساتھ، 110% دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہ ٹوٹے گا۔
اگر وہ کسٹمر کے ساتھ آپ کا بن جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2 تو یہ ہوگا۔ نمبر 3، چیز آپ اسے کیا دے رہے ہیں، آپ کی کوالٹی کیا ہے، آپ کی چیز کی وہ کوالٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن ہے اس کوالٹی پہ کہ نہیں۔ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہے کہ جو میں کسی کو دے رہا ہوں وہ اوکے ہے، پھر تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے، تھوڑا سا دل میں چور ہے کہ یار چیز ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی نہ دیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی نہیں دینی ہے آپ نے چیز۔ کیوں؟ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں نا اپنا ہی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اسے نہ دیں۔ کیوں؟ وہ اگر کسٹمر ایک دفعہ لے گا، دوبارہ آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا، 10 بندوں کو اور بولے گا وہ۔ نمبر 4، آپ جو بھی کوالٹی کی چیز دیتے ہیں، جو بھی چیز کرتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ لیتے ہیں، اس کا ریٹ کیا ہے، پرائز کیا ہے، اس کی پرائز کی ویلیو کیا ہے۔ فار ایگزامپل، ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کی وہ کاسٹنگ آئی ہے 50 روپے کی، اس پہ آپ ایکسپینس ڈال لیتے ہیں، شاپ کا ہے، اسٹور کا ہے، کسی کا بھی لڑکا ایک دو رکھا ہوا ہے، اس کے ایکسپینس ڈال لیں، 10% ڈالتے ہیں، 20% ڈالتے ہیں، 30% ڈالتے ہیں، وہ آپ چیک کر لیں آپ کے ایکسپینس کتنے ہیں، وہ اس کے مطابق اس پہ ایکسپینس ڈالیں۔ فار ایگزامپل 50 روپے کی چیز ہے، وہ ایکسپینس ڈال کے آپ کو پڑ گئی 70 روپے کی، وہ گھر، شاپ پہ، آفس میں، اسٹور روم میں آپ کو پڑ گئی 70 روپے کی۔ آپ سٹارٹنگ بزنس ہے، آپ اس کا مارجن اوپر اتنا ہی رکھیں، 10% رکھ لیں، 20% رکھ لیں، نارمل رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ 50% مارجن رکھیں، 10-20 انف ہے سٹارٹنگ میں۔ اگر آپ ریٹو ریٹ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں نا سٹارٹنگ میں، پھر بھی آپ پرافٹ میں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ریٹو ریٹ بھی کسی کو چیز دیتے ہیں نا، آپ پرافٹ میں ہیں۔ یہ نہ سوچئے گا پرافٹ ضروری ہے پیسے سے ہی آ رہا ہے، نہ، وہ پرافٹ سٹارٹنگ میں آپ کی گروتھ کی شکل میں آ رہا ہے، کہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ چیز لازمی نظر آ رہی ہے کہ یار پیسہ تو پرافٹ کچھ بھی نہیں آیا، لیکن بزنس مین اصل وہی ہے جو بزنس سوچ رکھتا ہے، وہ دوسری سائڈ سے دیکھتا ہے کہ میری گروتھ ہو رہی ہے بزنس کی، اس کی گروتھ آئے گی، بزنس کی گروتھ آ گئی، یا سمجھ لیں آپ کی کامیابی سٹارٹ ہے۔ لیکن یہی دیکھیے گا، مارجن کم ہے۔ کسی کسٹمر کو بھی یہ نہیں آپ نے سوچنا کسٹمر آپ کے پاس نیا آئے گا ہی اسی وجہ سے کہ آپ کے ریٹ کم ہیں، آپ کی کوالٹی اچھی ہے۔ سٹارٹنگ میں سٹیپ آہستہ آہستہ اوپر جائے گا۔ جس کسٹمر کو کوالٹی اچھی ملے گی، عزت ملے گی، ریٹ اچھا ملے گا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، اس شاپ پہ لازم جائیں گے، اس بزنس میں لازم جائیں گے، اس آفس میں لازم جائیں گے، اگر یہ تینوں چیزیں کسی سے ملتی ہیں۔ نمبر 5، آپ جو بھی کاروبار میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ منتھلی آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، کہ آپ کے ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میری کم سے کم اتنی سیل ہونی چاہیے، آپ کی ایک منزل سامنے شو ہونی چاہیے کہ آپ کتنی سیل کر سکتے ہیں، کہ پرافٹ کتنا نکالنا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آگے سٹارٹنگ میں سیل کم زیادہ ہونا پریشان نہیں، آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ میں نے منتھلی سیل جو ہونی ہے 10 لاکھ روپے کی کرنی ہے، تو آپ کس کا مطلب ہے 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کرنی ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنی کہ 2 نمبر شروع کر دی، مال 2 نمبر دینا شروع کر دیا، ریٹ زیادہ کر دیا، کوالٹی ڈاؤن کر دی، یہ نہیں۔ اوریجنل طریقے سے ریٹ کم رکھنے، کوالٹی اچھی رکھ کے آپ نے 10 لاکھ کی سیل کا ٹارگٹ بنانا ہے۔ کوئی ایشو نہیں، اگر 8 لاکھ ہو جاتی، 7 لاکھ ہو جاتی، پریشان نہیں، آپ ٹارگٹ کے نزدیک تو پہنچے نا۔ ٹارگٹ رکھنے کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اس لحاظ سے اپنی سپیڈ لگائیں گے۔ ٹارگٹ کا بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ لگنی ہے ادھر، یہ سپیڈ لگانے کا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد چھٹا کیا ہے اس کے بعد، کہ آپ جو بھی سیل ہوگی، جو بھی آپ کی سیل ہوگی، یہ سٹارٹنگ میں شاپ اوپننگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب بھی آپ کی سیل سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ دل میں سوچ لیں، ادھر لکھ لیں اپنے ٹیبل کے سامنے کہ آپ نے اس کا 1% پرافٹ کا یا 2%، جتنا آپ ایزی دے سکتے ہیں، جتنا آپ آرام سے دے سکتے ہیں، 1% یا 2% آپ نے اللہ کے راستے دینا ہے۔
یہ غریبوں کا رکھنا ہے. آپ ادھر باکس رکھ دیتے ہیں, کوئی بھی چیز رکھ دیتے ہیں, دن کو سٹارٹنگ میں آتے ہیں, صبح آتے ہی وہ باکس پڑا ہوتا ہے, اس پہ باکس میں اللہ کے نام پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ میرا نہیں ہے. دیکھیے گا اس کی برکت کتنی ڈلتی. 7ویں بات, کبھی بھی کاروبار میں گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر چھوٹے سے بڑا کاروبار لے کے جانا ہے نا, گھبرانا نہیں ہے اس میں ہمیشہ آپ کا بھروسہ پکا ہونا چاہیے, اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. کاروبار اپ ڈاؤن اسے ہی بزنس کہتے ہیں. بزنس کا دوسرا نام ہی یہی ہے, زندگی کی ٹینشن, کاروبار, پرافٹ, یہ حصہ ہے زندگی کا. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی دن آپ کو 5 لاکھ کی سیل ہوئی ہے نا, اگلے دن آپ کو ₹1,00,000 کی بھی ہو سکتی ہے. کئی ہفتہ ایسا جائے گا, آپ کا بڑا سپیڈ جائے گا, کیا پتا آپ کی پورے مہینے کی سیل ہفتے میں آ جائے. لیکن آگے یہ بھی یاد رکھیں کہ پتا مہینے میں 3 ویک ایسے آ جائیں آپ کی سیل ₹1 بھی نہ ہو. آپ نے اس وقت گھبرانا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لے لینی کہ یار سیل ہی نہیں ہو رہی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, آپ چلتے جائیں, چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کہ یار نہیں یار سیل نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, چھوڑنا نہیں ہے. آپ کا مقصد یقین پختہ ہے, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آپ کی سیل آج نہیں, کل نہیں, 10 دن بعد نہیں, 15 دن بعد نہیں, مہینے بعد سیل ہوگی, 110% ہوگی. آپ کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے, آپ کی 100% یقین ہوگی. یہ میں نے جو آپ کو سٹیپ بتائے ہیں نا, یقین کریں, یہ 7 سٹیپ بتائے ہیں, 8 سٹیپ آئے ہیں, ابھی مجھے یاد نہیں رہا. لیکن اگر اس سٹیپ کو فالو کر لیں گے, آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر یہ 7-8 سٹیپ آپ اپنا لیں گے, آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے, ایک رول بنا لیں گے, کبھی بھی آپ کا یاد رکھیے گا نقصان نہیں ہوگا. یہ کاروبار کرنے کے یہ 8 اصول کنفرم ہے. ہر کسی بڑے سے بیٹھ کے پوچھیں, بکس میں ریڈ کر لیں, یہ 110% آپ کو ملیں گے. یہ پوائنٹ جو ملیں گے یہ آپ سمجھیں گے. کوئی بھی کاروبار کرنا ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں تو لازمی 100% آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.